ایران پر عراقی کردوں نے زمینی حملہ شروع کر دیا۔ امریکی حکام کا دعویٰ، کہا کہ 1000 عراقی کردوں نے ایران کے خلاف زمینی کارروائی شروع کر دی۔ ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کی کرد جنگجوؤں کے عراق سے ایران میں داخل ہونے کی خبروں کی تردید۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق پاسداران انقلاب کے عراقی کردستان میں کرد ٹھکانوں پر میزائل حملے، 3 میزائلوں سے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کے مہمان ایرانی بحری جہاز کو واپسی پر بحر ہند میں ڈبویا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واقعے کو سمندری قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا، امریکہ نے بحری جہاز پر بین الاقوامی سمندری حدود میں حملہ کیا۔ امریکہ اس مثال پر پچھتائے گا۔ گزشتہ روز امریکی آبدوز کے حملے سے تباہ ہونے والے ایرانی بحری جہاز میں 80 ایرانی اہلکار شہید ہوئے۔ سری لنکن فوج نے 70 اہلکاروں کو ریسکیو کر لیا۔ امریکی وزیر جنگ نے تصدیق کی، بحر ہند میں ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ٹارپیڈو سے کسی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ بحر ہند میں ایرانی جہاز پر حملہ، بھارتی اپوزیشن کی مودی حکومت پر شدید تنقید۔ راہل گاندھی نے کہا، بحر ہند میں ایرانی بحری بیڑے کو ڈبونے سے واقعے پر بھارتی وزیر اعظم خاموش ہیں۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی سے بھارت کی 40% سے زائد تیل درآمدات اور گیس ترسیل داؤ پر لگ گئی۔ وزیر اعظم نے اسٹریٹجک خود مختاری قربان کر دی۔ ملک کو مضبوط قیادت کی ضرورت ہے۔ موجودہ صورتحال میں ہمیں ایک مستحکم لیڈر کی ضرورت ہے۔ سری لنکن ساحل کے قریب ایک اور ایرانی بحری جہاز خطرے میں۔ رائٹرز کے مطابق سری لنکن حکام نے کہا کہ ہم جہاز پر موجود افراد کی جانیں بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ متاثرہ ایرانی جہاز سری لنکا کے خصوصی اقتصادی زون میں موجود ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں کا چھٹا روز۔ اسرائیلی فوج کا اصفہان میں ایرانی فضائیہ کے طیاروں اور دفاعی نظام پر حملہ، میزائل لانچنگ سائٹس اور بیلسٹک میزائلوں کے ایک گودام کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایرانی حکومت کی موبائل میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران میں تہران، تبریز اور یزد میں بھی دھماکے۔ سرکاری عمارت، مکانات اور کاروباری مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں اموات کی تعداد 1045 تک پہنچ گئی۔ امریکی حکام کی ایران کے ساتھ جنگ ستمبر تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ زین کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ وفد کو افغانستان، ایران اور مشرق وسطیٰ میں موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ پاکستان کا بھارت کینیڈا یورینیم فراہمی اور جوہری ری ایکٹر ٹیکنالوجی تعاون معاہدے پر اظہار تشویش۔ دفتر خارجہ نے کہا، معاہدے سے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک تعاون مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بیرونی یورینیم فراہمی سے بھارت کے مقامی ذخائر فوجی مقاصد کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ سول جوہری تعاون غیر امتیازی اور معیار پر مبنی طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 4000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس میں 1,60,000 پوائنٹس کی سطح بحال۔ انٹربینک میں ڈالر 279.41 کا ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ایران پر حملہ نہ کرتے تو جلد ایٹم بم بنا لیتا۔ اگر ایسے لوگوں کے پاس ایٹم بم ہو تو یہ دنیا کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ 47 سال سے جاری قتل عام روک دیا۔ ایران میں جو بھی لیڈر بنے گا مار دیا جائے گا۔ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی سینٹ کی اکثریت نے صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف فوجی مہم کی حمایت میں ووٹ دے دیا۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کے ایران جنگ سے متعلق اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد۔ 100 رکنی ایوان میں 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے قرارداد مسترد کی گئی۔ اب تک
تک 500 امریکی فوجی ہلاک کر چکے ہیں ایران کا دعویٰ۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی نے کہا کیا ابھی امریکہ فرسٹ ہے یا اسرائیل؟ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ایران نے ابنائے ہرمز میں 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ خلیجی خطے میں امریکی فوجی اہداف پر بھی حملے کیے۔ خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر۔ سعودی عرب میں امریکی اڈے پر کروز میزائلوں سے حملہ۔ سعودی حکام کا 3 ایرانی میزائلوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت کے ساحل پر آئل ٹینکر میں دھماکہ، تیل پھیل گیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں۔ فضائی کارروائی کے ذریعے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز 205 کور قندھار کو تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مؤثر کارروائی میں افغان طالبان کے ایمونیشن ڈیپوز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مؤثر اور طاقتور کارروائیوں سے افغان طالبان کو بھاری نقصانات۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات تاخیر کیس میں وزیر داخلہ ذاتی حیثیت میں طلب۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری داخلہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا انتخابات براہ راست ICT کی ذمہ داری ہیں۔ 3 وفاقی وزیر کمیشن آئے اور یقین دہانی کر کے گئے تھے۔ ہمیں سخت کارروائی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کے کیس میں پنجاب حکومت کو نقشے فراہم کرنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا اگر مقررہ مدت تک نقشے فراہم نہ کیے گئے تو کمیشن باقاعدہ سماعت کرے گا۔ آپریشن ایپک فیوری بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، کہا ایرانی قیادت کو ختم کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر سمیت 49 رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے ایران میں 2000 اہداف کو نشانہ بنایا، 20 ایرانی جہازوں کو تباہ کیا۔ ایران نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ ایسا ہی نکلنا تھا۔ جنگ کا مقصد ایرانی پراکسیز کو روکنا ہے۔ آخری اہداف کے حصول تک آپریشن جاری رہے گا۔ ہسپانوی وزیر اعظم کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو منہ توڑ جواب، کہا 2003 میں ہمیں غیر قانونی جنگ میں دھکیلا گیا۔ عراق جنگ سے عدم تحفظ اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ملا۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں برداشت نہیں۔ اس فہم کو چھوڑنا ہوگا کہ مسائل بم سے حل ہو سکتے ہیں۔ اسپین کی امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے دعوے کی تردید۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے کہا ایران جنگ کے متعلق ان کی حکومت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ایران کے ساتھ طویل جنگ امریکہ کو دفاعی لحاظ سے کمزور کر سکتی ہے۔ ایران میں طویل مداخلت سے امریکہ دیگر عالمی محاذوں پر غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ مارکیٹ اور گولہ بارود وہ 2 چیزیں ہیں جو صدر ٹرمپ کو جنگ بندی پر مجبور کر سکتی ہیں۔ جنگ کا کوئی واضح مقصد سامنے نہیں آ سکتا۔ ترکی نے اپنی فضائی حدود کی طرف آنے والا بیلسٹک میزائل مار گرایا۔ ترک وزارت دفاع نے کہا ایران سے داغے جانے والا میزائل عراق اور شام کی فضائی حدود سے گزرا۔ میزائل کا ملبہ شام کے صوبے میں گرا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فریقین تنازع کو مزید پھیلانے کے اقدامات سے گریز کریں۔ ایران کی ترکی پر میزائل حملے کی تردید۔ ایرانی افواج کے مطابق ایرانی سرحد سے ترکی کی سرزمین پر میزائل حملہ نہیں کیا گیا۔ ایران پڑوسی ملک ترکی کی سرحدوں کا مکمل احترام کرتا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $83.94 تک پہنچ گئی۔ امریکی تیل کی قیمت $77.33 پر آ گئی۔ گیس کی قیمتوں میں بھی 2.5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قطر نے LNG معاہدوں کی پاسداری سے معذرت کر لی۔ قطر انرجی نے کہا کہ ہنگامی حالات کے باعث سپلائی جاری نہیں رکھ سکتے۔ رائٹرز کے مطابق LNG کی پیداوار دوبارہ شروع کرنے میں کم از کم 2 ہفتے لگیں گے۔ گیس کی سپلائی تقریباً 1 ماہ تک معطل رہ سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ، دنیا میں توانائی بحران سر اٹھانے لگا۔ جرمنی میں ڈیزل اور پیٹرول مہنگے ہو گئے۔ ترکی میں بھی پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا خدشہ۔ امریکی صدر کی یقین دہائیوں کے باوجود
ابنائے ہرمز بند۔ رائٹرز نے کہا عراق، سعودی عرب اور قطر میں 200 بحری جہاز لنگر انداز ہیں۔ سینکڑوں بحری جہاز ابنائے ہرمز سے باہر رکے ہوئے ہیں۔ ایران ڈرون حملوں سے کئی ماہ تک ابنائے ہرمز بند رکھ سکتا ہے۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں گرفتار ایک اور ملزم کی پلی بارگین منظور۔ احتساب عدالت پشاور نے ملزم کو رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ ملزم نے نیب کے ساتھ 3,80,50,000 روپے کی پلی بارگین کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کے لیے ملکی تاریخ میں پہلی بار رحمت کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ منصوبے کے تحت مستحق خاندانوں کو 1 لاکھ روپے تک براہ راست مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا بیوہ اب محتاج نہیں بلکہ ریاست کی ذمہ داری ہے، انہیں خیرات نہیں بلکہ باوقار حق ملے گا۔ بھارتی جریدے دی ہندو نے بھی عالمی سطح پر پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور کامیاب عسکری سفارتکاری کا اعتراف کر لیا۔ کہا مئی 2025 میں کامیابی کا دعویٰ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل سید قاسم منیر کی پذیرائی پاکستانی دفاعی صنعت کے لیے سود مند ثابت ہوئی۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بہتر تعلقات نے پاکستانی دفاعی برآمدات کو تیز کر دیا۔ چین اور ترکی کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے پاکستان کی دفاعی پیداوار کئی ارب ڈالر سالانہ تک پہنچ چکی۔ اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ریسکیو ٹیم نے ملبے سے لاشیں نکال کر اسپتال منتقل کر دیں۔ واقعہ رات کے وقت پیش آیا۔ متحدہ عرب امارات کا مزید 8 ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ وزارت دفاع نے کہا اب تک 3 بیلسٹک میزائل اور 121 ڈرونز گرائے گئے۔ قطری وزارت دفاع نے کہا اپنی فضائی حدود میں 2 میزائل اور 10 ڈرونز تباہ کیے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ، پاکستان سے مسلسل چھٹے روز 145 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے 35، لاہور سے 29، ملتان سے 12 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ اسلام آباد سے 35، پشاور سے 14، سیالکوٹ سے 12 اور فیصل آباد سے 6 پروازیں بھی منسوخی کا شکار ہوئیں۔ جنگ کے بعد پاکستان کی منسوخ پروازوں کی تعداد 900 ہو گئی۔